اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم نے آیت نمبر 160 کی تھی. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان لوگوں سے مشورہ کرے، اس کے بعد بھرپور تیاری کرے، اور اس کے بعد ڈٹ جائے، اسٹیٹ فاسٹ ہو جائے اس کام کے اوپر. ہم کہتے ہیں نا کہ لوہا لاٹ ہو جائے، بس اب وہ کام پورا کرنا ہے اور کام کو انجام تک لے کر چلے. تو کیا کیا باتیں کی؟ لوگوں سے مشورہ کرے، بھرپور تیاری کرے، اس کام پر ڈٹ جائے، اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے، اور اپنی فہم، اپنے عقل کو استعمال کرے، کام کرتا چلا جائے، اور اللہ پر پہ توکل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَعْلَمْ، جان لے، اَنَّمَا أَصَابَكَ، جو تجھ کو پہنچا، مَا يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ مس ہو جاتا. جو خیر پہنچا وہ پہنچنا ہی تھا، جو تکلیف پہنچی پہنچنی ہی تھی. لم یکن لیخطئک، ناممکن تھا کہ وہ چیز مس ہو جاتی تجھ سے. دیکھیں یہ چیز انسان کو کتنا پرسکون کر دیتی ہے. ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ ماں اپنے ہاتھ سے بچے کو دوا پلا رہی ہے. ہماری اپنی جاننے والی، ہماری ٹیچر تھیں دراصل، جاننے والی تو نہیں. ان کا کیا معاملہ ہوا کہ ان کا بچہ بیمار تھا، انہوں نے چھوٹی سی گولی کھلائی بچے کو. وہ رو رہا تھا بچہ، وہ اس کے حلق میں اٹک گئی، اسی پر بچہ چوک ہو گیا اور گود میں بچہ مر گیا. آپ پچھتاوا سوچ سکتی ہیں اس ماں کا. تو پھر اگر یہ وہ سن لیں کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، تو کتنا سکون ہوگا کہ جان لے جو تکلیف تجھ کو پہنچی یا جو خوشی تجھ تک پہنچی، ہو نہیں سکتا تھا کہ مس ہو جائے. خوشی کے موقع پہ تو ہم کو کسی تسلی کی ضرورت نہیں ہوتی نا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو سارے غم کے معاملات ہیں، یہ تو ناکامیاں ہیں، یہ تو ٹریجڈیز ہیں، یہ تو المیے ہیں، یہ تو امیدوں کا ٹوٹ جانا ہے، دراصل ارمانوں کا بکھر جانا ہے جو ہم کو پریشان کر دیتا ہے. اس میں ہم پچھتاتے رہتے ہیں. تو پھر دیکھیں قرآن کیسے مرہم رکھتا ہے، قرآن کیسے سائیکولوجیکلی ہم کو ہیل کرتا ہے، کیسی ٹھنڈک پہنچاتا ہے نا. شفا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کو، شفاء لما فی الصدور. اس میں تو سینوں کے امراض کی شفا موجود ہے اس کلام کے اندر. اور اجر کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ توکل ہے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ بندہ لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور کسی نے کہا نا کہ رضائے رب پر راضی رہ. جی وہ شعر کیا ہے کہ رضائے رب پر راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا، تمہاری کیا حیثیت ہے. دعا ضرور کرو لیکن اللہ پر توکل، اور جو ہو گیا بس بائی گون از بائی گون. آگے دیکھو، اسلام فارورڈ لکیں گے، آگے دیکھو، بس اب مستقبل کی بات کرو. اب آگے ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے جو کہ بیک گراؤنڈ میں ہے، جس میں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپری طور پر تو ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے جن سے کہ خطا ہوئی، لیکن شاید دل میں آپ نے ان کے خلاف ابھی بھی شکایت رکھی ہوئی ہے. کچھ کو یہ خیال آیا. کچھ واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں جس میں کہ کچھ مال غنیمت کا ذکر آتا ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ فلاں چیز مال غنیمت میں تھی، اب وہ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، آپ کو پسند آ گئی ہو. یا کچھ کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھنا چاہتے. منافق اس طرح کے الزام لگایا کرتے تھے آپ پر. ایک دفعہ جیسے کہ آپ لوگوں میں صدقہ اور خیرات بانٹ رہے تھے تو کسی نے کہا آ کر کہ محمد نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، لیکن آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی تھیں اور انہوں نے ان پر صبر کیا تھا. تو منافق عجیب عجیب قسم کے الزامات لگایا کرتے تھے آپ کے اوپر. تو چاہے وہ ساری باتوں کو ہم جمع کر لیں یا کسی ایک واقعے کو لے لیں، بہرحال یہ آیت سب کو کور کر رہی ہے. آیت نمبر 161 فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا. تو یہاں پر خیانت لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے غلہ یا غلو کا، غلہ خیانت. تو یہاں تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پتہ جنہوں نے درہ چھوڑا تھا مال غنیمت دیکھ کر ان کو شاید یہ خیال آیا ہو کہ اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملے گا. تو ان کی جو انسیکیورٹیز یا اندیشے وسوسے تھے جو شیطان ڈالتا ہے دلوں میں، ان کو تسکین دے دی گئی کہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب کریں. ہو نہیں سکتا کہ ان کی موجودگی، ان کی سپرویژن میں تم کو حصہ نہ ملے. خیانت کیا ہوتی ہے؟ دراصل یہ حرص اور لالچ کی وجہ سے خیانت ہوتی ہے. تو انبیاء میں تو ادنا معمولی درجے کی بھی حرص اور لالچ نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز کی زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں لالچ نہ محسوس ہو. یہ آپ کا معاملہ تھا، کوئی حرص نہیں تھی. تو کہا کہ وہ تو خیانت نہیں کر سکتے، یا دوسرا مطلب لیں کہ وہ دل میں کوئی غل نہیں رکھ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ جو بات کی فرمائی ہے کہ میں یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، کہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. مال غنیمت سے چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کا تعلق تو ظاہر ہے مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے، میں اور آپ کہاں جنگ پر جا رہی ہیں اور کون سا مال غنیمت ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں ناانصافی کرنا یا مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز اس میں سے لے لینا، یہ دراصل بہت بڑا گناہ ہے. تو کہا کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت لیے ہوئے آئے گا، اور پھر ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کی کیٹیگریز ہیں. تو یہاں پر ترغیب دلائی ہے کہ اللہ کے رضا کے کام کرتے رہو اور اللہ کے ناراضگی سے بچتے رہو. کیوں خواہ تم جب کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، ایکول اپرچونٹی ہے، تو کیوں تم اللہ کی ناراضگی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پھر آگے درجات کا ذکر کیا، ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجے ہیں اللہ کے ہاں. اس کے بھی کئی مطلب کیے ہیں مفسرین نے. ایک تو سمپل مطلب ہمارے سامنے ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے درجے ہوں گے. جنت میں بہت سارے درجے ہیں، ایک ایک عمل ذرہ ذرہ جو ہے وہ درجوں میں فرق کر دے گا. 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے والا اور 11 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے والا ایک درجے کی جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کی 1000 آیتیں یاد کرنے والا اور 1001 آیتیں یاد کرنے والا ایک درجے کی جنت میں نہیں جائے گا. تو درجات تو ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے. ایک اور مطلب بعض علماء نے لیا ہے درجات سے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ مختلف صلاحیتیں، مختلف مزاج رکھنے والے ہیں، یعنی کہ یہ ذاتی طور پہ بھی لوگوں کے درجے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الناس معادن، انسان کیا ہے؟ وہ مائنز کی طرح ہے، کانوں کی طرح ہے. کمعادن الذهب والفضة، جیسے کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. تو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا قیامت کے دن. مثال کے طور پہ کسی کا 70 IQ ہے
اس کا اور جس کا 170 آئی کیو یا 140 جس کا آئی کیو ہے اس کا حساب برابر ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک غریب فقیر ہے بالکل، اس کا اور ایک پیسہ والا، اس کے پیسے کا برابر کا حساب ہوگا؟ obviously نہیں ہوگا. تو اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، اپرچونیٹیز کے حساب سے، جو ڈر لگتا ہے نا انسان کو زندگی میں، وہ مسڈ اپرچونیٹی کا ڈر لگتا ہے کہ موقع تھا اور نہیں کیا، کر سکتے تھے اور نہیں کیا. تو یہ مسڈ اپرچونیٹی جو ہے نا، یہ بہت بڑا ریگریٹ ہے دراصل. تو لہٰذا ہر موقع کو بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کیا کریں، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے. اور جو صلاحیتیں ہیں اللہ انہی کے حساب سے قیامت کے دن سوال جواب کرے گا. تو ان کے بھی درجات ہیں اپنی صلاحیتوں، اپنے مزاجوں کے حساب سے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو عمل تم کر رہے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ واقعی انسانوں کے درجوں کا فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے. کیا کچھ فیکٹرز ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، وہ جج کرنا، کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کچھ پوٹینشیلز ہیں جو کہ اللہ نے رکھے ہیں میرے اور آپ کے اندر. اور ہمیں بعض دفعہ خود اپنے پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ جو قرآن ہے نا، یہ سمجھے کہ خزانے کی چابی ہے. ہم ایک چھپا ہوا بند خزانہ ہے. ہمیں اپنے پوٹینشیلز کا پتہ نہیں ہوتا، قرآن آ کے ہم کو انلاک کر دیتا ہے، ہمیں اپنے پوٹینشیلز کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور دنیا کا پوٹینشیل تو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، انوینشنز اور ڈسکوریز کر کے اور ٹیلنٹس کا اظہار کر کے. ہم تو بات اس سے بلند کی کر رہے ہیں، ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں، وہاں کے درجات. ہم نے کوالٹی آف لائف کی بات کری، ہم نے کوالٹی آف ڈیتھ کی بات کری. اللہ نے کہا کہ شہید کی کوالٹی آف ڈیتھ کفار کی کوالٹی آف لائف کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. جو کچھ یہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں اٹ ول آل پیل انٹو انسگنیفیکنس. کوئی حیثیت ان کی نہیں رہے گی یہ شہداء کا جب وہ مقام دیکھیں گے قیامت کے دن. اور دوسری بات پھر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح سے جنت کے درجوں کے لیے تیار کر رہا ہے. تو کوالٹی آف ہیونز بھی تو ہے نا، پھر کوالٹی وہاں بھی تو ہے، اس کے بھی انسان ضرور فکر کرے اور محنت کرے. تب جو اپنے درجات بڑھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، کس کے پیچھے چلے، کس کو رول ماڈل بنائے. تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے انسانیت پر کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھا دیا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. احسان بہت بڑا اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرما دے اور کتاب کے ساتھ معلم کو بھی مبعوث فرما دے، سکھانے والا بھی بھیج دے. تو اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ جب انہی میں سے، ان کی اپنی ہی جانوں میں سے ایک رسول بھیجا. انفسہم سے مراد کیا کہ جیسے صحابہ انسان تھے ویسے آپ بھی انسان تھے، جیسے وہ عرب تھے آپ بھی عرب تھے. کوئی اجنبیت نہیں تھی، کوئی لینگویج بیریئر نہیں تھا، کوئی کلچرل بیریئر نہیں تھا. آپ کی بات کو سمجھنا ابو بکر کے لیے، ابو جہل کے لیے، سب کے لیے بہت آسان تھا. سب آپ کو بچپن سے جانتے تھے. ان کی اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ان کو پہنچا دیا، انہی کے اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ میں. لیکن کوئی اور باہر سے آیا ہوا ہو نا، مثال کے طور پہ اگر یہاں پاکستانی ہے اور کوئی فرانس سے آ کر بات کرنی شروع کرتا ہے ہم سے، تو بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پائے گا جو ہماری سوسائٹی کی اپنی رسمیں ہیں، جو یہاں کے لوگوں کی طبیعتیں اور مزاج ہیں، اور جو نوانسز ہیں وہ اس کو نہیں پتہ چلیں گے. تو بہت سی چیزوں کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ ہم کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے اسے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہی ہوگا نا. مثال کے طور پہ کوئی رسم چلیں جہیز یا کوئی اور چیز کا ڈسکشن ہم کریں
تو وہ کہے گا کہ ہاں اگر کوئی اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو کیا پرابلم ہے. ہم کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا اس کے مسئلے کتنے ہیں, کیا اس ریپرکشنز ہیں, کیا بیک لیش ہیں ان چیزوں کا. تو جو جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے اندر بہترین تبلیغ کر سکتا ہے. ہر علاقے کے لیے ان کے اپنے اپنے اسکالرز ہیں الحمدللہ, وہ وہاں کے مسائل کو بہتر سمجھتے ہیں. سعودی عرب کے اپنے کچھ رولز ہیں. مثال کے طور پہ وہاں وہ صرف کالے رنگ کا عبایا پسند کرتے ہیں. اگر کالے عبایا کے ساتھ کوئی براؤن سکارف یا گرے سکارف پہن لیا ان کو لگتا ہے ٹو مچ ہو گیا, رائٹ. تو ٹھیک ہے, وہ جو وہاں کا کلچر ہے اس کے لیے وہی ٹھیک ہے. اگر ہم وہاں پر ہوں اور ہم نے مثال کے طور پہ پنک رنگ کا عبایا پہنا ہوا ہو تو ہم تو سب سے زیادہ نمایاں نظر آئیں گے. تو ان کے اسکالرز نے کہا کہ سب بلیک پہن لیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی آپ کو بات. اب وہ انفسہم میں سے ہے نا, اس کلچر کو وہ سمجھتے ہیں. اگر ان کو اٹھا کر ہم امریکہ پر اپلائی کر دیں تو پاسبل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جہاں پہ مسلمان جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے اپنے اسکالرز ہیں, وہ ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. بھرپور کوشش ہونی کیا چاہیے کہ لوگ دین چھوڑ کر نکلنے نہ پائیں, یہ کوشش ہونی چاہیے. اب بعض دفعہ ان کو کچھ ایسی رخصتیں, ایسے کنسیشنز وہاں دینے پڑ جاتے ہیں ایسے مسلمانوں کو جو نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں, کہ جو ایک مسلمان ملک میں رہنے والوں کو ضرورت نہیں ہے وہ کنسیشنز لینے کی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ صرف سمجھانے کو کہہ رہی ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ وہاں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اینیورسریز, برتھ ڈیز وغیرہ کر لیں, تو اس لیے کہ وہ تو وہاں کی, آپ وہاں کے چیلنجز تو دیکھیں. جب وہاں ڈسکوز ہیں, وہاں پہ بارز رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر اور 10,000 کسینوز ہیں اور 10,000 مسائل ہیں جن سے کہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو روک رہے ہیں, تو کہیں گے کہ اتنی چیزوں سے روک رہے ہیں, چلے یہاں اجازت دے دیں. حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانک سکتے سب کو. تو لہٰذا ہمیں اس جگہ کا ماحول, اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. اب میں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, ہم نے تو زندگی میں کبھی ایسی چیزیں یہاں شاید ہی دیکھی ہوں کہ کوئی بار بنا ہوا ہے یا کوئی ڈسکو بنا ہوا ہے یا کوئی کسینو بنا ہوا ہے. تو ہم اس فتوے کو لے کے اپنے اوپر اپلائی نہ کریں. جیسے وہ کالے عبائے والے فتوے کو لے کے, فتویٰ تو نہیں ہے, جو مزاج ہے وہاں کا, اس مزاج کو لے کے ہم امریکہ پہ اپلائی نہیں کر سکتے, یورپ پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ انفسہم کا یہ فائدہ ہوتا ہے, لوگ وہاں کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں. بعض دفعہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے, ہم خفا ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں اسکالر امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے اس چیز کی اجازت کیسے دے دی, انہوں نے اس کی اجازت کیسے دے دی. تو وہ تو کرنا پڑے گا ان کو, ورنہ لوگ سب دین چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, اس لیے کہ وہاں کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بتانے والے اٹھائے جو کہ اسی ماحول کی پیداوار ہوں, جو اسی زبان کو بولتے ہوں. انگلش میں اور آپ بھی بولتے ہیں, اور امریکہ یا یورپ والے بھی انگلش بولتے ہیں, لیکن انگلینڈ والے بھی انگلش بولتے ہیں. ان کے انگلش بولنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, ان کی ٹرمینالوجی فرق ہے. میں اور آپ اگر وہاں جا کے درس دے دیں, چاہے ہم انگلش میں بھی درس دیں, ہم وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکیں گے, بکاز ہم کو ان یوسیج نہیں آتا ان ورڈز کا جیسے وہ وہاں استعمال کرتے ہیں. ان کو سمجھ آتی ہیں وہ چیزیں. ہم سے غلطی ہو جائے گی, آئی ایم سوری, آئی میڈ اے مسٹیک, وہ کہتے ہیں او مائی بیڈ, مائی بیڈ. ہم کہتے ہیں مائی بیڈ, یہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, لیکن وہ ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا, تو ان کے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی دین کا پیغام پہنچائے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں. بیریئرز نہیں ہونے چاہیے. وہ یہ نہ کہیں کہ تم تو امریکن نہیں ہو, تم کو کیا پتا امریکہ کا کیا کلچر ہے, اور واقعی نہیں پتا. ہم یہاں بیٹھ کے میں اور آپ اندازے نہیں لگا سکتے. تو ہمیں ذرا وسعت سے کام لینے کی ضرورت ہے, اور عقل, وسعت ان کے لیے, عقل اپنے لیے. ہر ان کے کنسیشن کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم وہ چیلنجز فیس نہیں کر رہے جو دوسرے ملکوں میں لوگ فیس کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں ہی میں سے آئے, کیا کر رہے تھے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر رہے تھے. یتلو علیہم آیاتہ. تلاوت کے دو مطلب ہیں, شاید پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ہم نے. نمبر 1 لفظاً تلاوت کرنا, لٹرلی پڑھنا, جس کو ہم کہیں قرات کرنے کے معنوں میں تلاوت لفظ آیا ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ, ایک ایک لفظ کا تلفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھایا. کہاں مد کرنا ہے, کہاں کیسے کھینچنا ہے, کہاں اخفا کرنا ہے, کہاں غنہ کرنا ہے. تو یہ سارا جو علم التجوید ہے وہ اسی آیت کی
تحت آ رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ. آپ نے کہا الف لام میم، سب نے پڑھا الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سب نے الم تری کیف پڑھا. کسی نے نہیں کہا کہ الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی نہیں پڑھتا اس طرح سے. الف لام میم تری کیف فعل ربک کوئی نہیں پڑھتا. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. تو تلاوت کیا ہے؟ قرات کرنا. اس کے لیے علم و تجوید ضروری ہے. یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے فرض عین ہے. ہر ایک کو صحیح قرآن پڑھنا آنا چاہیے جس لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نمبر 2، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے حکمن تلاوت. حکمن تلاوت کیا؟ کہ صحیح پڑھنے کے بعد اس کو فالو بھی کریں. تو تلاوت کرنی ہے لفظاً اور تلاوت کرنی ہے حکمن. صحیح پڑھنا ہے اور پھر فالو کرنا ہے عملی طور پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا. طہارت کے جتنے ڈیٹیلڈ احکامات ہم کو اسلام میں ملتے ہیں ہمیں شاید کسی اور جگہ نہ ملیں. ظاہری گندگی بھی دور کرنے کا طریقہ، ریچول پیورٹی حاصل کرنے کا طریقہ. دیکھیں کلینلینس کچھ اور ہوتا ہے، پیورٹی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلینلینس تو ہے دنیا میں، بڑی بڑی کلین آپ کو لوگوں کی بڑے بڑے کلین گھر ملیں گے اور خود بھی بڑے صاف ستھرے ہوں گے، لیکن پیور ہونا کچھ اور ہوتا ہے. رائٹ؟ اب عورت کے ایام ہیں، وہ اس سے فارغ ہوئی، ہو سکتا ہے بالکل صاف ستھری لگ رہی ہو لیکن وہ پیور نہیں ہے، وہ حالت طہارت میں نہیں ہے. وہ کب ہوگی؟ جب وہ اس طرح غسل کرے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. پھر عقیدہ پاک کیا، شرک نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. پھر ہمارے اخلاق کو پاک کیا، کس طرح پاک کیا کہ ایسے بات نہیں کرو، اس طرح بولا کرو، ایسے نہیں سوچو، ایسے سوچا کرو. ذہنوں کو پاک کیا ہمارے. اور ابھی جب ہم احد کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو کتنے غموں، دکھوں، پچھتاووں سے پاک کر دیا ہم کو. قرآن کے سمجھنے والے تو بڑے خوش مزاج ہونے چاہیے، بڑے سویٹ ایون ٹیمپر رکھنے والے ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کے دل جلب ان کے کباب ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر اعمال کا تزکیہ کر دیا. کیا کچھ ہمارے برے اعمال ہم سے دور ہو گئے الحمدللہ. کیسے سکھایا آپ نے. اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. قرآن کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں. اور حکمت قرآن ہی کی صفت لیتے ہیں بعض لوگ کہ قرآن کی صفت ہے حکمت، اور بعض کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے سنت النبی، پروفیٹک وزڈم. تو کتاب اور حکمت کی تعلیم وہ دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ سری گمراہی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لاسٹ تھے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میتھڈالوجی کو نہیں اپناتا وہ مس گائیڈڈ ہے، وہ آج بھی کھلی گمراہی کے اندر ہے. اب یہ مقصد بتایا گیا. اچھا، احد کے ذکر میں پھر یہ بات آ گئی. اب پھر ہم سوچیں کہ بھئی احد سے کیا تعلق اس آیت کا. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ رسول کی آمد کا مقصد اے مسلمانوں تمہاری تعلیم اور تربیت ہے کہ وہ تم کو گمراہی سے نکالیں اور سیدھے راستے پر چلائیں. اور ہر استاد کا یہی کام ہوتا ہے کرنے کا. لیکن لوگوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ رسول کی موجودگی ہمارے لیے تعویذ کا کام دے گی، یہ ہمیں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناکامی سے بچا لے گی. تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رسول کے ہوتے ہوئے شکست کیسے ہو گئی. سمجھ بات آئی آپ کو؟ آپ نے جوڑا کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رسول تعویذ بن کر نہیں آتے، کہ تم کو رسول کی موجودگی کی وجہ سے کبھی شکست نہیں ہوگی، تم بات مانو نہ مانو کامیاب تم ہی ہوگے، تم غلطیاں کرو کوئی ٹھوکر لگے گی نہیں تم کو. یہ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ اور یہ عام غلط فہمی لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے جب وہ خود دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کسی نیک انسان کی موجودگی ان کے لیے پروٹیکشن ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، اللہ ہم کو نہیں پکڑے گا، اب جو مرضی ہم کریں.
یا اچھا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم ناکام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ان سب غلط فہمیوں سے قرآن نے ہم کو نکال لیا. یہاں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں جن دیندار نیک لوگ لگ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ آپ کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، آپ کیسے بیمار ہو گئے، صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں آپ نے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا یہ آپ کے ساتھ یہ ٹریجڈی کیسے ہو گئی؟ آپ تو بہت دیندار ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیا؟ یہ خیال آتا ہے نا. تو سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ شاید انسان کی قسمت کو پلٹ دیتا ہے. ہر دیندار انتہائی خوش قسمت ہوتا ہے، شاید یہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ. تو یہ ضروری نہیں ہے، جو نارمل لائف میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی. اب اس کا ذکر کیا گیا، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تمہارا یہ کیا حال ہے جب تم پر مصیبت آ پڑی تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ بدر میں اسے دگنی مصیبت اپنے ہاتھوں فریق مخالف پر تم ڈال چکے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر بالکل کلیئر کر دیا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ یہاں پر کسی کا نہیں کہ دیکھو بات سنو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ کی مدد نبی کی موجودگی کے ساتھ مشروط نہیں ہے. کسی اور کی نیکی تم کو اپنی غلطیوں کے ریپرکشن سے کبھی نہیں بچائے گی. اللہ کی مدد دراصل تمہاری فرما برداری کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. تم نے ساری شرائط پوری کر دی تھیں، بدر میں مدد آ گئی تھی. احد میں تم معیار پر پورے نہیں اترے تو مدد رک گئی. تو اس میں ہے کیا کہ قل تم انا ھذا، تم نے کہا واہ یہ شکست کہاں سے آ گئی، یہ فتح کیوں چلی گئی. تو یہاں پر جو تعجب ہو رہا تھا لوگوں کو اور جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ان کے اندر پیدا ہو رہا تھا اس پر ایک طرح سے ریپریمانڈ کیا گیا، ان کو ڈانٹا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کامل ایمان والوں کو بھی ریپریمانڈ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو بھی کبھی کبھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو تم نے سوچا کہ یہ مشکل کہاں سے آ گئی، تو ایک بات یہاں بتا دی کہ قل ہوا من عند انفسکم، تمہارا اپنا قصور ہے. یو آر ریسپانسبل فار دس. اپنا عمل کو دیکھو اور رسول کی طرف مت دیکھو کہ واہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا. اور بعض دفعہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، بس ان کی دعائیں کافی ہیں ہمارے لیے. ایسے نہیں ہوتا. انسان کی دنیا جو ہے اسباب کی دنیا ہے. ایوری ریئیکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. وہ تو ہو جائے گا، تو جیسا کرو گے وہ ہوگا. کفار زیادہ آرگنائز ہوں گے وہ جیت جائیں گے، تم ڈس آرگنائز ہوگے تم ہار جاؤ گے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 166 میں وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. آگے فرمایا وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم واللہ اعلم بما یکتمون. جو نقصان تم کو لڑائی کے دن پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو آزمائش آئی اس کا سبب تو اے مسلمانوں تم خود تھے، لیکن فیصلہ اللہ کا تھا. تمہارے اس عمل کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا. اور اس کی بہت سی مصلحتیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ
احد کا جو معاملہ ہوا اس میں کیا کیا مصلحتیں، کیا کیا فائدے تھیں. ایک مصلحت یہاں بیان کی گئی کہ منافق کھل کر سامنے آ جائیں. تو بعض دفعہ کچھ دنیاوی معاملات مومن کو ناگوار گزرتے ہیں، لیکن ان میں اس کے لیے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں. یا کوئی انفرادی فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس آزمائش میں، یا کوئی اجتماعی فائدہ مل رہا ہوتا ہے. یہ منافق جب پلٹ کر جا رہے تھے تو صحابہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور اگر اللہ کے لیے تم جنگ نہیں کرتے تو کم سے کم مدینہ تمہارا اپنا شہر ہے، تم خود اس میں رہتے بستے ہو، اپنی قوم کی طرف سے اپنے وطن کی خاطر لڑائی میں شریک ہو جاؤ. تم ادفعو، دفاع ہی کر لو کم از کم. چلو اعلیٰ تر اگر مقصد سامنے نہیں ہے تو کم تر مقصد سامنے رکھ لو، وطن کو ہی تم بچا لو کم از کم دشمن کے حملے سے. مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو جنگ کرنی آتی ہی نہیں. یعنی ایک طرح کا طنز کیا. غصہ کس بات پر تھا کہ مشورہ کیوں نہیں مانا ہمارا، کیا ہم تو بھی کم عقل ہیں، ٹھیک ہے ہمیں تو عقل ہی نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانی، اب جنگ ونگ کرنی بھی ہم کو نہیں آتی. تو یعنی ہم کو بے وقوف سمجھا تو اب ہم کام میں حصہ بھی نہیں لیں گے. یہ ایگوز کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی، ہم کام میں بھی حصہ نہیں لیتے. اور کیا کہا تھا انہوں نے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ونگ کچھ ہونی ہے نہیں، بیکار کی باتیں. ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں نورا کشتی، کہ ادھر بھی رشتہ دار ہیں وہاں بھی رشتہ دار ہیں ان کے، کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی. یہ تو بالکل جھوٹ باتیں ہیں ساری. تو حالانکہ باتیں وہ ایسی بنا رہے تھے، حالانکہ یقین تھا ان کو کہ جنگ ہوگی. ان کو پتا تھا، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جنگ نہیں ہوگی، جھوٹ بول رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ جنگ ہوگی. دراصل دل میں اسلام کا بغض، اسلام کی نفرت اور کفر چھپایا ہوا تھا، اور ناراضگی کا پردہ اس پہ ڈال دیا تھا بس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو خود پتہ ہے اچھی طرح جو کچھ کہ تم دلوں میں چھپا رہے ہو. جو منہوں سے باتیں کر رہے ہیں ان کے دلوں میں ہے نہیں، بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، اصل میں تو ہے اسلام کی نفرت. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس وقت ایز آف دیٹ مومنٹ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. اتنی بڑی غلطی پر بھی اللہ نے ان کو رائٹ آف نہیں کیا ہے. ابھی یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو ایسے ہی رہیں گے، کہا کہ آج کفر سے زیادہ قریب ہیں. ہو سکتا ہے مستقبل میں حالت پلٹ جائے، بدل جائے ان کی، اور ایمان کے زیادہ قریب آ جائیں. آج کفر کے زیادہ قریب ہیں، کل ہو سکتا ہے ایمان کے زیادہ قریب آ جائیں. تو لہذا سبق کیا ہے کہ کبھی ہم دوسروں پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، اور نہ کبھی اپنے لیے ہم ایسی منفی سوچ رکھیں کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. 40 سال ہو گئے فجر نہیں پڑھی جاتی، اب تو میں فجر پڑھ ہی نہیں سکتی. نعوذ باللہ. کبھی نہ سوچیں اپنے لیے ایسی. کچھ نہیں پتا کہ آج نافرمانی کے زیادہ قریب ہیں، ہو سکتا ہے کل اللہ کی کوئی مہربانی ہو جائے، فرما برداری کے قریب آ جائیں. اب پھر وہی تبصرہ ان کا، اس کا ذکر ہے الذین قالوا. یہ الذین کون ہے؟ منافق. انہی کا ذکر ہے. ایک تو عمل اپنا ایسا کہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، خود بزدل ہیں، اور اوپر سے تبصرے بھی ایسے کر رہے ہیں کہ دوسروں کے اندر بزدلی پیدا ہو. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، جب خود تمہاری موت آ جائے اس کو ٹال کے دکھا دینا. تو یہ باتیں کرتے رہے حسرت کے ساتھ، پچھتاوا پیدا کرنے والی نیگیٹو باتیں، نیگیٹو کمنٹس، ان کے نیگیٹو تبصرے. کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کچھ سیکھنے سکھانے کا کام نہیں ہے، صرف دلوں کو جلانے والی باتیں. شہداء پر افسوس کر رہے ہیں. کہا اللہ نے کہ شہداء پہ افسوس کرنا چھوڑ دیں، ذرا اپنی موت کی فکر کریں. اور جہاں تک شہداء کا تعلق ہے کہ جن کی جانیں چلی گئیں، جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے اور جہاں تک مصعب کا تعلق ہے رضی اللہ عنہما، اور جو باقی صحابہ شہید ہوئے،
ان کی تو بات ہی کیا ہے. اب ان کا ذکر کیا گیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ زبردست تعریف اور خوشخبری ہے شہداء کے لیے کہ کیا ان کا درجہ ہے. اللہ نے کہا کہ ان کو تو مردہ بھی مت کہنا، یہ بھی مت کہنا کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ان کی جو برزخ کی زندگی ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسی زندگی ہے. وہاں وہ خوش ہو رہے ہیں اس فضل پہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے بارے میں جو ہم نے پڑھی کہ ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں. جو شہداء ہیں وہ سبز رنگ کی چڑیوں کی شکل میں موجود ہیں اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہو جاتی ہیں. قندیل سمجھتے ہیں؟ لائٹس یا شینڈیلیئرز. اور کس کے ساتھ؟ اللہ کے عرش کے ساتھ وہ شینڈیلیئرز یا وہ قندیلیں لٹک رہی ہیں. وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں. سوچے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو جنت ہے وہ کون سی ہے؟ فردوس ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے وہ. تو وہاں پر وہ فی الحال ہیں. دیکھیں جو نارمل انسان مرتے ہیں وہ مرتے ہی جنت میں نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ ابھی ان بٹوین سٹیج میں رہتے ہیں. شہید کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے. یہاں کی زندگی ختم ہوتی ہے اور وہاں کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی برزخ ہی کی زندگی ہے، لیکن بہت اعلیٰ کوالٹی کی زندگی ہے. ایک نارمل برزخ ہے. دیکھیں برزخ کی زندگی میں جو کوالٹی ہے نا، ایک کوالٹی آف لائف وہاں بھی تو ہے. سب سے مختصر زندگی تو وہ جو کہ ہم دنیا میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بہت لمبی زندگی جو قبروں میں گزرتی ہے، اس کی بھی کوالٹیز ہیں. بد سے بد کوالٹی کی زندگی بھی ہے، جیسے کفار کو عذاب دیا جاتا ہے اس زندگی میں. اور اعلیٰ ترین جو برزخ کی کوالٹی آف لائف ہے وہ شہداء کو نصیب ہوتی ہے. تو موت اگر کوئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. اس کی تمنا کرنی چاہیے مومن کو کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت آئے. تو وہاں بھی جسم کی، روح کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، لیکن کامل شکل میں تو قیامت کے دن ملیں گی انشاءاللہ. اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ خود تو بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. ابھی وہ خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب آ کر ان سے ملنے والے ہیں. تو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید شہداء کو بتا دیتا ہے کہ اب کون کون اور شہید ہو کر آنے والے ہیں. اب حمزہ کو پتا چل گیا ہوگا کہ عمر بھی آنے والے ہیں، عثمان بھی آنے والے ہیں، علی بھی آنے والے ہیں، حسین بھی آنے والے ہیں رضی اللہ عنہم. تو وہ خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پر. اور ان سے ان کے بارے میں بتا دیا کہ نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ منافقوں سے ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے غم میں کیوں مرے جا رہے ہو، وہ تو خوش ہیں بہت زیادہ اور بہت خوش ہیں اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر. اور اللہ تو کبھی بھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتا.